اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ ہر انسان جو ان سے ملتا ہے ان سے پیار کرتا ہے، کیوں کہ انداز بڑا پیارا ہے، شفقت والا سلسلہ۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا حضرت، پچھلے کچھ دنوں سے آپ کی طبیعت کے حوالے سے سنا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، کیا جان سکتے ہیں کیا وجہ رہی ہے جی؟ کیونکہ ہمارے ناظرین بھی آپ کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو مس کرتے رہے جی۔ بس موسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے، موسم کی تبدیلی کی، کبھی سردی کبھی گرمی، تو اثر انداز ہوتی ہے انسانی جسم پر، تو نزلہ زکام اور بخار کی کیفیت کچھ زیادہ ہو گئی تھی، تو یہ کچھ تھوڑا طویل معاملہ ہو گیا۔ ویسے اب تک اگر دیکھا جائے نا، کراچی کا موسم بڑا اچھا جا رہا ہے، نہ زیادہ سردی نہ گرمی، نارمل موسم۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس دفعہ سورج کو کیا ہوگا، کیوں ہم سے ناراض ہے۔ اور بس یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا سلسلہ ہے، اللہ کے دن ہیں، اللہ کا موسم ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندے کو بس صرف استغفار کرنا چاہیے، بے شک ایسا ہی جی، ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، بارش مانگنی چاہیے۔ جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے تب بھی ہم پریشان، ہم کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، بس ایک حال میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، میں چاہتا ہوں اس ہستی کے لیے 1 کروڑ پروگرام بھی کیے جائیں تو کم ہے۔ اس ہستی کے لیے زندگی ختم ہو جائے گی، ان کا تعارف ہم پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ انہیں اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ کے شعر کہلائے جاتے ہیں وہ۔ ناظرین اکرام، ان کا ایک طرف نام پنج تن میں بھی آتا ہے، دوسری طرف نام صحابہ اکرام میں بھی آتا ہے، تیسری طرف نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں بھی آتا ہے، چوتھی طرف نام اگر ہم اگر ہسٹری اٹھائیں تو ہر جگہ ہمیں انہی کا نام نظر آتا ہے۔ اگر ہم فہرست کی بات کریں تو فہرست میں ہمیں الجھایا جاتا ہے، لیکن ہم فہرست میں نہیں الجھتے، کون پہلا ہے، کون دوسرا، کون تیسرا، کون چوتھا۔ بس جس کا سرکار نے فرما دیا وہی پہلا، جس کا سرکار نے بتا دیا وہی دوسرا، جس کا سرکار نے حکم کر دیا وہی تیسرا، اور سرکار کے وسیلے سے جو آیا چوتھے نمبر پر اسے حضرت علی کہا کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، حضرت علی کا نام سن کر وہ مومن کہلایا جاتا ہے۔ جس کے ماتھے پر بال آ جائے، علی کا نام سن کر وہ مومن نہیں کہلایا جاتا، وہ منافق کہلایا جاتا ہے۔ ہم حضرت علی کا ذکر بڑے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب حضرت علی سے پیار کرتے تھے۔ یہ وہ علی کہ جن کے 2 شہزادے ایک میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں اور ایک کو اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی گھر میں شہید کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ علی ہیں کہ جن کے نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تشریف لائی ہیں، جن کے نکاح کے اندر سرکار کی وہ شہزادی کہ جنت کی جو سردارنی ہے، جن کے وہ ان کی والدہ ہیں کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ساری گفتگو تو علامہ صاحب نے کرنی ہے، میں اپنا حصہ ڈال رہا تھا تاکہ کل قیامت والے دن میں بھی یہ کہہ سکوں کہ میں بھی علی کے غلاموں میں ہوں۔ علی کا ذکر کرنا ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ کو بھی چاہیے ناظرین، علی، حضرت علی سے ذکر سے اپنے سینے کو، اپنے ہونٹوں کو، میں کہتا ہوں اپنے کردار کو روشن کیجئے، کیونکہ یہی تو وہ ذکر ہے کہ جس سے آپ کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے صحابہ اکرام کے حوالے سے اپنی زبان کو جنبش بھی دیں، کیونکہ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہر صحابی ہمارے سر کا تاج۔ علامہ صاحب، حضرت علی کا ذکر ہے، میں کچھ زیادہ بول گیا، سننا آج ہم نے آپ کو ہے، میں چاہتا ہوں وہ ارشاد فرما دیجئے جو آج تک ہم نے نہ سنا ہو، حضرت علی کی شان۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीजिम व अन उस्मान ज़िल करम। सुभानअल्लाह। बाद हम्द सलात के इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। एक मरतबा फिर बज़्म नूर हिदायत प्रोग्राम में बंदे नाचीज़ को आपने मदऊ किया, आपका भी शुक्रिया। और ऐसे ज़िक्र के साथ और ऐसी शख्सियत और ऐसी हस्ती के ज़िक्र के साथ आप इस प्रोग्राम को लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला हमें मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नालैन के सदक़े दुनिया और आखिरत में बरकत नसीब फरमा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का मकाम व मर्तबा किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। बेशक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम कि वो ज़ात, वो शख्सियत, वो हस्ती कि जिन्होंने जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा अता फरमाया। बेशक मेरी मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इतनी चहीती और लाडली साहबजादी कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर तशरीफ़ ले जाने लगते, सबसे आखिर में अपनी चहीती लाडली से मुलाकात फरमाते, और सफ़र से जब वापस तशरीफ़ लेकर आते तो सबसे पहले अपनी चहीती लाडली से मुलाकात फरमाते। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी इस लख्ते जिगर के लिए जिस ज़ात और जिस शख्सियत, जिस हस्ती को मुंतखब फरमाया, उसे दुनिया मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम से याद करती है। बेशक। और मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जिनकी पैदाइश काबतुल्लाह के अंदर हुई, कि जिनका मकाम व मर्तबा ये है कि मकाम सहबा के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ फरमा हो, आराम फरमा रहे हों, और एक तरफ नमाज असर का वक्त जो है वो निकल रहा हो, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आराम के अंदर खलल नहीं डालते और नमाज असर को क़ज़ा कर देते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाया, ए अली क्या तुमने नमाज असर अदा कर ली? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नमाज असर अदा नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि या मालिक मौला, यहाँ एक तवज्जो तलब नुक्ता ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया, ए अली तुम्हें नमाज अदा करनी चाहिए थी, तुम क्यों मेरे आराम के उसमें पड़े हो, तुम नमाज अदा करते और फिर मामला देखते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दस्तहाय मुबारक दराज फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि मालिक व मौला, तेरा ये अली तेरे महबूब की इताअत में मौजूद था, या रब्बे ज़ुल जलाल इसकी नमाज असर क़ज़ा हो गई, मेरे मौला तो सूरज को हुक्म फरमा कि वो मकाम असर पर दोबारा आए और अली जो है अपनी नमाज अदा कर दे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये दुआ करना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इज़्न पाकर, हुक्म पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्ताहाय मुबारका को सूरज जो गुरूब हो चुका था उसकी तरफ इशारा किया, इशारा करके और उस जगह तक उंगली मुबारका को लेकर आए कि जहाँ पर सूरज मकाम असर पर मौजूद होता था। सूरज उंगली का इशारा पाकर गुरूब जो हो चुका था वो मकाम असर तक दोबारा आया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज असर अदा फरमाई और उसके बाद फिर रूटीन के मुताबिक दोबारा सूरज गुरूब हुआ। ये शान और ये मकाम और ये मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के सदक़े मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अता फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा हज़रत, मैं चाहूँगा इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए दो अशार हज़रत मौला अली की शान में पेश करूँ ताकि उनके गुलामों में हमारा नाम भी लिखा जाए। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे लगाओ नारा वलीदा, पढ़ना कसीदा
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ ایک عام بالے ایک خاص بالے، ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے زہرا دلالے، جڑا خاص بالے سیدہ دلالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا سارے لگاؤ، گل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ، اور جھکیاں میں درتے بڑھ کے سوالی، عزت ملی یہ جگ تو نرالی، پہلو کے آخر میں کو قلندر، حضرت لال شہباز قلندر فرما رہے ہیں، پہلو کے آخر میں کو قلندر، سگہاں مگر میں سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت علی المرتضیٰ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے، میں چاہوں گا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ابو تراب لقب کہاں سے ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، اگر ملا تو کس انداز میں ملا، اس کی وجہ کیا تھی حضرت؟ ارشاد فرمائیے۔ بالکل، ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے صاحب مٹی، تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی والا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشاہدہ فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، اور بلکہ اس کا میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میاں بیوی ہیں، آپس میں ناچاقی ہو جاتی ہے، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی بات پر ناراض ہوئے اور جا کر مسجد نبوی شریف میں سو گئے، زمین کے اوپر لیٹ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو منانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کر گئے۔ کیا بات ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم زمین کے اوپر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، یعنی مٹی کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر فوراً فرمایا، یا ابو تراب قم، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صاحب مٹی کہا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جسم پہ مٹی لگ گئی تھی۔ اسی دن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جو ہے وہ ابو تراب پڑ گیا، اور حضرت علی کو یہ لقب بڑا پسند بھی آیا۔ جی بالکل، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بہت پسند ہے یہ لقب، اور ان کی خواہش رہی زندگی بھر کہ مجھے اسی لقب سے پکارا جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے پیار محبت کا معاملہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لقب ملنا۔ اچھا، شیر خدا کا لقب یہ بھی سرکار کی جانب سے ملا ہے یا بارگاہ خداوندی سے؟ شیر خدا یہ اردو کا لفظ ہے، چونکہ شیر خدا تو یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طاقت و قوت، شجاعت اور بہادری، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہیں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ طاقت و قوت سے مالا مال فرمایا تھا۔ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو لوا یعنی جھنڈا عطا فرماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے اس جنگ میں فتح مقرر فرمائی ہے۔ تو ہر صحابی جو ہے وہ سوچنے لگ گیا شاید مجھے ملے، شاید مجھے ملے۔ ان دنوں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی چشمہ ہائے مبارکہ میں آشوب چشم کی بیماری جو ہے وہ تھی۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور بلا کر اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں میں ڈالا، جس سے آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں. سبحان اللہ. اور اگلے دن پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب فرما کر صبح صبح جھنڈا مولا علی کو عطا فرمایا. اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ گویا آج کے دن اللہ رب العزت جو فتح ہمیں عطا فرمائے گا وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دست مبارک پر عطا فرمائے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے خیبر کا وہ دروازہ کہ جسے 70 افراد مل کے اسے اکھاڑ نہیں سکتے تھے، اٹھا نہیں سکتے تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ رب العزت کی مدد کی بدولت، غیبی مدد کی بدولت اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دور پھینک دیا. فرشتوں کی معاونت تھی، اللہ رب العزت کی معاونت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصرت تھی. دنیا کو علی کی طاقت بھی بتانی اور لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ سرکار کے جو غلام ہیں ان کا یہ عالم ہے، تو سرکار کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا، سرکار کی طاقت و قوت کا کیا اچھا عالم ہوگا. ایک سوال اور، وقت مختصر سے میں چاہتا ہوں تاکہ جلد از جلد سوال کا سلسلہ جاری رہے. حضرت علی کی ولادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کعبۃ اللہ میں ہوئی، جو آج بھی آپ کعبۃ اللہ آپ کو بھی سب کو لے کر جائے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے حضرت؟ بالکل. دیکھیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا، ان کے جو بھائی تھے حضرت ابو طالب، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو والد محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو خاندان، آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خاندان کے اندر یہ شرف رہا ہے کہ بیت اللہ کی جو چابیاں ہیں یا بیت اللہ کی جو یوں سمجھ کہ ولایت ہے وہ انہی کے خاندان کے پاس ہوا کرتی تھی. تو اسی دوران مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی اور بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی. اور روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ولادت باسعادت وہ بیت اللہ کے اندر ہوئی، اور یہ بات درست ہے. اسلام سے قبل یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک بیت اللہ شریف ظاہر سی بات ہے قبلہ اول تو مسلمانوں کا بیت المقدس رہا ہے، لیکن یہاں پر مشرکین حضرات بھی آتے تھے، مشرکین حضرات آتے تھے، وہ بھی اپنی طریقے کے مطابق عبادتیں کرتے تھے. انہوں نے ایک اپنا کانسیپٹ بنایا ہوا تھا، اپنا طریقہ. اور آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو 360 بت جو ہے بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی صفائی فرمائی اور ان سب کو نکال کے باہر پھینکوایا. تو قبل از اسلام بیت اللہ کے اندر مشرکین کا آنا جانا بھی ہوتا تھا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات تو پاک اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، تو آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی والد محترمہ ان کا بھی آنا جانا تھا، تو آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی. یہ بات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے اور یہ بات درست ہے. اچھا، جو درار ہے کعبۃ اللہ کی دیوار کے اندر، کیا یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے یا یہ ہم نے کچھ بنایا یا اس طرح کا؟ میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت ہو جائے، علماء اکرام اس پر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس طرز پر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، رب ذوالجلال کو وہ بڑی پسند ہے. بے شک آپ نے دیکھا کہ ہم عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں مقام ابراہیم بھی موجود ہے. مقام ابراہیم کے اندر وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پائے مبارکہ کا نقش موجود ہے. یہ وہ پتھر جسے اللہ رب العزت نے طاقت و قوت عطا فرمائی کہ جہاں جہاں آپ تعمیر فرماتے یہ وہیں موو اور حرکت کرتا تھا. جس طرز پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، اللہ رب العزت کو یہ تعمیر بڑی پسند ہے. آج اگر ہم بیت اللہ شریف کے اوپر سنگ مرمر بھی لگا دیں لیکن رب کو یہ بات پسند نہیں ہے. رب کو وہ بات پسند ہے کہ جو بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دستائے مبارکہ سے تعمیر فرمایا. یہی وجہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں بیت اللہ شریف کے اوپر اگر ہم سیمنٹ وغیرہ لگا کر یا کچھ بھی کر کے اس کی اثر نو تعمیر کر دیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. اس کے اندر جو دراڑیں ہیں، جو خراشیں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ بالکل اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعمیر کردہ یہ عمارت، یہ بیت اللہ شریف بہت پسند ہے، لہٰذا وہ اس کی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. ناظرین اکرام، دعا کیجیے کہ اللہ پاک
علامہ صاحب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ ہم نور ہدایت کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں، دین اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، صحابہ اکرام اہل بیت العظام کی شان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس سلسلے کو یوں ہی جاری اور ساری رکھے، اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔